بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو چینل یسرب کے والی میں خوش آمدید۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، اللہ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کرنے سے پہلے صحرائے عرب میں ایک ماں اپنے 8 سالہ بچے کے ساتھ ننہال کی طرف جا رہی تھی کہ رہزنوں نے حملہ کر کے تمام مال و اسباب لوٹ لیا اور جاتے ہوئے بچے کو اٹھا لے گئے۔ رہزنوں نے مکہ کے مشہور بازار عکاظ میں اس بچے کو فروخت کرنے کے لیے پیش کیا۔ ادھر حضرت سیدنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھتیجے حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، میرے لیے ایک عربی النسل سمجھدار غلام خرید لاؤ۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بازار میں اسی بچے کو دیکھا تو اسے خرید کر اپنی پھوپھی کو پیش کر دیا۔ جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں تشریف لائیں تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو اس بچے کے خصائل، اعداد و اطوار اس قدر بھائی کہ حضرت خدیجہ سے اس غلام کو طلب کر لیا۔ حضرت خدیجہ نے اس غلام کو بارگاہ اقدس میں بطور تحفہ پیش کیا۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں آنے والے شفقتوں اور محبتوں کے سائے میں پروان چڑھنے والے اس غلام کو دنیا حضرت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے پہچانتی ہے۔ اتفاقاً حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قوم کے چند افراد حج کی غرض سے مکہ آئے تو انہوں نے آپ کو پہچان لیا اور جا کے والد کو خبر دی کہ تمہارا بیٹا غلامی کی زندگی گزار رہا ہے۔ باپ نے فوراً اپنے بھائی کو ساتھ لیا اور بیٹے کو غلامی سے چھڑانے کی خاطر فدیہ کی رقم لے کر مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زید سے پوچھ لو، اگر وہ تمہارے ساتھ جانا چاہے تو فدیہ کے بغیر اسے لے جاؤ اور اگر نہ جانا چاہے تو اسے چھوڑ دو۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں بھلا کس کو پسند کر سکتا ہوں؟ آپ میرے لیے ماں، باپ اور چچا کی جگہ ہیں۔ باپ اور چچا نے کہا، اے زید، تم غلامی کو پسند کر رہے ہو؟ تو حضرت زید نے فرمایا، میں اس عظیم ہستی کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیر معمولی محبت اور تعلق کی خاطر کو دیکھ کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کر دیا اور فرمایا، زید میرا بیٹا ہے۔ والد اور چچا حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ اعزاز و اکرام دیکھ کر شاد و فراں ہوئے اور مطمئن ہو کر لوٹ گئے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے زید بن محمد کہا کرتے تھے، لیکن جب سورۃ احزاب کی آیت نمبر 5 نازل ہوئی جس کا ترجمہ ہے، انہیں ان کے باپ ہی کا کہہ کر پکارو، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ ٹھیک ہے، تو پھر آپ کو زید بن حارثہ پکارنے لگے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آسمان فضیلت کے وہ چاند ہیں جس کی چمک کبھی ماند نہ پڑے۔ وفا شہاری، شوق جہاد، ذوق عبادت، عجز و انکساری میں بلند مقام پایا۔ کم عمری سے لے کر شہادت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نبھایا۔ آزاد کردہ غلاموں میں سب سے پہلے دولت ایمان کو جھولی میں بھرنے کا شرف پایا۔ یہ وہ وائس صحابی ہیں جن کا نام قرآن مجید میں آیا ہے۔ صحابہ اکرام میں حب النبی یعنی نبی کے محبوب کا لقب پایا۔ سن 2 ہجری غزوہ بدر کی فتح مبین کی خبر مدینے پہنچانے کے لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کا نام سامنے آیا۔ 2 شعبان سن 5 ہجری رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ بنی مستلق روانہ ہوئے تو آپ کو مدینہ پاک میں اپنا نائب بنایا۔ 7 یا 9 مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو امیر لشکر بنا کر روانہ فرمایا اور ہر مرتبہ آپ نے کامیابی و کامرانی کا جھنڈا لہرایا۔ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر پر روانہ ہوئے تو ایک منافق آپ کے ساتھ ہو لیا۔ ایک کھنڈر کے پاس پہنچ کر وہ منافق کہنے لگا، ہم یہیں آرام کرتے ہیں۔ دونوں اندر داخل ہوئے۔ حضرت زید آرام کرنے لگے۔ یہ دیکھ کر اس منافق نے آپ کو رسی سے مضبوطی کے ساتھ باندھ دیا اور آپ کو قتل کرنا چاہا۔ آپ نے اس سے پوچھا، تم مجھے کیوں مارنا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا، اس وجہ سے کہ محمد تم سے محبت کرتے ہیں اور میں ان سے شدید نفرت کرتا ہوں۔ آپ نے فوراً پکارا، یا رحمان اغثنی، یا اللہ میری مدد کر۔ اچانک منافق کے کانوں میں آواز آئی، تیری بربادی، اسے قتل مت کرنا۔ منافق کھنڈر سے باہر نکلا مگر اسے کوئی نظر نہیں آیا تو اس نے پھر قتل کرنا چاہا۔ پھر وہی آواز پہلے سے بھی زیادہ قریب سنائی دی۔ منافق نے ادھر ادھر دیکھا مگر کوئی نظر نہیں آیا تو اس نے تیسری مرتبہ قتل کا ارادہ کیا تو وہی آواز بہت قریب سے آئی۔ منافق باہر نکلا تو اچانک ایک شخص سوار نظر آیا جس کے ہاتھ میں نیزہ تھا۔ اس نے منافق کے سینے میں اس نیزے کو پیوست کر دیا
اور وہ منافق تڑپ تڑپ کر ٹھنڈا ہو گیا۔ شاہ سوار اندر داخل ہوا تو آپ کی رسیاں کھولتے ہوئے کہنے لگا، تم مجھے جانتے ہو، میں جبرائیل ہوں۔ سن 8 ہجری جمادی الاولیٰ میں غزوہ موتا کا معرکہ رونما ہوا تو حضرت سیدنا زید بن حارثہ لشکر اسلام کے علم بردار تھے۔ شیطان پاس آیا اور آپ کے دل میں زندہ رہنے کی محبت ڈالی، موت سے نفرت دلائی اور آپ کو دنیا کی لالچ دکھائی، مگر آپ نے فرمایا مومنین کے دلوں میں ایمان پختہ ہونے کا وقت تو اب ہے اور شیطان مجھے دنیا کی لالچ دے رہا ہے۔ اس معرکہ میں مسلمانوں کی تعداد 3000 تھی جبکہ رومی سپاہی 1,00,000 تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لڑائی شروع ہونے سے پہلے کفار کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے اس کا جواب تیروں کی مار اور تلواروں کے وار سے دیا۔ یہ منظر دیکھ کر آپ گھوڑے سے اتر کر پیادہ میدان جنگ میں کود پڑے۔ ان کی دیکھا دیکھی مسلمانوں نے بھی نہایت جوش و خروش کے ساتھ لڑنا شروع کیا۔ کافروں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نیزوں اور برچھیوں کی برسات کر دی اور یوں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوان مردی سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔